یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج اپنے اتر پردیش کے 2 روزہ دورے پر لکھنؤ انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دوسرے جلسے تقسیم اسناد میں شرکت کی۔ انہوں نے ڈگری حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دی۔ انہوں نے خوشی ظاہر کی کہ IIT لکھنؤ کا پہلا انسٹیٹیوٹ ہے جس نے ڈیجیٹل MBA پروگرام شروع کیا۔ AI এবং অন্য সমকালীন তকনিকি বিকাশ অসীমিত এবং অভূতপূর্ব ডেভেলপমেন্টাল এবং ট্রান্সফরমেটিভ संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन आवश्यक है कि AI प्रयोग के साथ उत्पन्न हुई नैतिक दुविधाओं का निराकरण सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी महत्व दें। پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے گورنر آنندی بین پٹیل نے کہا کہ IIT لکھنؤ ہالسٹک ایجوکیشن پر کام کر رہی ہے، جس نے نئی تعلیمی پالیسی کو نافذ کیا اور طلباء کو ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے یوگا اور کھیل کو بھی متعارف کرایا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں نئے بھارت کی تصویر دیکھنے کو ملی ہے، نوجوانوں کے لیے نئے متبادل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں سے نئے بھارت کی تعمیر میں تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے طلباء سے بھارت کو $5 ٹریلین اکنامی بنانے کی بھی اپیل کی۔ یوم تاسیس پروگرام میں 317 ڈگریاں تقسیم کی گئی اور 7 گولڈ میڈل صدر کے ذریعے دیے گئے۔ اس سے قبل کل صدر نے مہاتما گاندھی کاشی ودیا پیٹھ کے 45ویں تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی اور لکھنؤ کے ڈیوائن ہارٹ اسپتال کے 27 سال مکمل ہونے کے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ پروگرام میں گورنر آنندی بین پٹیل، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، دونوں وزرائے اعلیٰ برجیش پاٹھک اور کیشو موریہ بھی کل موجود تھے۔ ریاست کے اقلیتی بہبود، مسلم وقف اور حج وزیر دھرم پال سنگھ نے کل لکھنؤ میں سفر حج 2024 کے انتظامات کے متعلق جائزہ میٹنگ کی۔ انہوں نے عازمین حج کو آن لائن درخواست دینے کی سہولت کے لیے ضلع سطح پر آن لائن درخواست کرنے کے لیے حج سہولت مرکز کے قیام کے متعلق احکام دیے۔ انہوں نے کہا کہ حج درخواست کے لیے تفصیلی گائیڈ لائن وسیع پیمانے پر تشہیر کی جائے جس سے عازمین حج کو کسی بھی طرح کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مہوبہ کے ضلع مجسٹریٹ مردل چودھری کی صدارت میں وزیر اعظم فصل بیمہ اسکیم کے تحت ضلع سطحی مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ کلکٹریٹ میں آج منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں ڈی ایم نے ضلع میں اب تک فصل بیمہ سے متعلق معاملات کی معلومات زراعت کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے لی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر A.K. یادو نے بتایا کہ خریف 2022 میں 7153 کسانوں کے دوہرے بیمے کی وجہ سے 22,840 بیمہ درخواست منسوخ کی گئی تھی۔ سرکاری احکام کے مطابق اپرووڈ کرتے ہوئے کلیم کر کسانوں کے بیمہ کلیم حاصل کرنے کے عمل بیمہ کمپنی کی سطح پر چل رہا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ اب تک جتنے بھی فصل بیمہ کے معاملے ان کی تفصیل سمیت بیمہ کمپنیوں سے حاصل کر ان کے کلیم کے لیے بیمہ کمپنیوں کو لیٹر بھیجے جائیں جس سے کسانوں کو کلیم جلد مل سکے۔ ریاست کے وزیر برائے سیاحت و ثقافت جے ویر سنگھ نے کہا کہ اتر پردیش کی ثقافت کو بچا کر آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہم سب کے لیے ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام املاک کو دستاویزی شکل دینے، انہیں محققین کے لیے دستیاب کرانے اور قدیم ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے لکھنؤ میں کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری سیاحت و ثقافت مکیش میشرام نے بتایا کہ گاؤں، شہروں، قصبوں کی ثقافت کے مختلف پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے BKT لکھنؤ کے چندریکا دیوی مندر کے قریب اتر پردیش سنسکرتی میوزیم کی تعمیر کی جائے گی۔ چندولی ضلع کے صدر ترقیاتی بلاک میں کل وزیر اعلیٰ اجتماعی شادی تقریب کے تحت 72 جوڑوں کی شادی ہوئی۔ اس میں 2 اقلیتی فرقے کے جوڑے بھی شامل تھے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی رکن اسمبلی رمیش جیسوال نے کہا کہ اس اسکیم کے ذریعے سے غریب کنبوں کی بیٹیوں کی شادی کرانے کے ساتھ تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ متھرا میں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی وکست بھارت سنکلپ یاترا کا ضلع بھر میں گرام پنچایتوں، گاؤں، مجروں اور نگر نگم علاقے میں لوگوں کے سرکار کی مختلف اسکیموں کو سماج کے آخری پائیدان پر کھڑے شخص تک پہنچانے کے مقصد سے درخواست لی جا رہی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ شیلیندر کمار سنگھ نے کہا کہ آج وکست بھارت سنکلپ یاترا اسکیموں کے بارے میں عوام کی حصہ داری اور بیداری کے مقصد سے مرکزی حکومت کے ذریعے شروع کی گئی ہے۔ رکن اسمبلی میگھ شیام سنگھ نے کہا کہ بھارت کو وکست بنانے کا ہدف وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے لیا گیا ہے۔ اس سمت میں ملک کے آگے بڑھ رہا ہے۔ سبھی گرام پنچایت بلدیات میں دورہ کر لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے۔ مودی کی گارنٹی گاڑی ہمارے خواب کو شرمندہ تعبیر کر رہی ہے۔
اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں.